البرکۃ مع اکابرکم کہ لوگوں برکتیں تمہارے بڑوں کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے اپنے اصلی نسخے سے اس کی تصحیح فرمائی، اور پوچھنے والوں نے جب پوچھا کہ بخاری تو یہ تو بتا تیری عمر اس وقت کتنی تھی تو جب اتنے بڑے محدث کی سند کی گرفت کر رہا تھا؟ کہا میری عمر اس وقت 11 برس تھی۔ وطن عزیز پاکستان کے عظیم تاریخی ادارے اور درسگاہ جامعہ محمدیہ شکارپوری گیٹ بہاولپور کی آج یہ تقریب بخاری یقیناً ادارے، ضلع، ریاست بہاولپور، جماعت اور ہم سب کے لیے باعث اعزاز و افتخار ہے۔ یہ تقریب شرف و عزت کی حامل ہے کہ اس تقریب کی نسبت بہت ہی اعلیٰ، عرفہ اور بلند ہے، اور آج کی یہ تقریب ان قابل قدر لوگوں کے لیے انعقاد پذیر کی گئی ہے جو آج کے دن تک درس بخاری تک مکتب میں تھے، اب وہ مکتب سے منتقل ہو کر مسند اور منبر و محراب کی طرف جانے والے، جنہوں نے 6 سال تعلیم حاصل کی اور 6ٹھے سال وہ عظیم کتاب جس کا نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، جسے بخاری شریف کہا جاتا ہے، اس کی تکمیل کی ہے، اور آج ان کے اعزاز میں یہ تقریب ہوئی ہے۔ مجھے کہا گیا کہ میں چند منٹ آپ سے سیرت امام بخاری کے متعلق ہم کلام ہوں۔ امام بخاری کی سیرت سازی میں ان کے والد کا رزق حلال اور ان کی والدہ محترمہ کی آنسو بھری دعائیں ہیں جو وہ کثرت سے اللہ کے سامنے کیا کرتی تھی۔ احمد ابن حفص کہتے ہیں کہ امام بخاری کے والد اسماعیل جب قریب المرگ تھے، فوت ہونے لگے، تو میں ان کے پاس تھا، تو انہوں نے اس موقع پر یہ کہا کہ عالم من مالی درہم من حرام ولا درہم من شبہہ، کہ میری کمائی میں، میرے مال میں ایک بھی درہم نہ حرام کا ہے نہ شبہ کا۔ یہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا انعام اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں رزق حرام سے دور رکھا ہے، لقمہ حلال کمانے اور کھانے کی توفیق دی اور کھلانے کی توفیق دی۔ بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اولاد کی سیرت یوں نہیں بن جاتی۔ کسی آپ بڑے سے بڑے انسٹیٹیوٹ میں بھیج دیں، تعلیمی ادارے میں بھیج دیں،
بڑے قابل اساتذہ وہاں پر موجود ہوں اور ہر چیز کے اندر تخصص انہوں نے کیا ہوا ہو، ہر مضمون کے اندر وہ مہارت رکھتے ہوں اور ان کی پوری گرفت اور پکڑ ہو اس موضوع کے اوپر اور اس مضمون کے اوپر، سب سے پہلی چیز یہ دیکھنی ہے کہ جو اولاد کے منہ میں اور پیٹ میں ہم لقمہ اتار رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ احمد ابن حفص کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کے والد سے یہ بات سنی، فَتَسَاغَرَتْ إِلَيَّ نَفْسِي منذ ذلك، تو اس وقت میں نے اپنے آپ کو بڑا ہی چھوٹا محسوس کیا، کیونکہ بات ہی بہت بڑی تھی، دعویٰ ہی بہت بڑا تھا امام بخاری کے والد کا کہ جناب ایک بھی درہم شبے کا بھی نہیں ہے، حرام کا تو دور کی بات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک جب یہ بات پہنچی تو وہ فرمانے لگے، اصدق ما یکون الرجل عند الموت، کہ انسان سب سے زیادہ اگر سچ کسی موقع پر بولتا ہے تو اپنی موت کے موقع پہ بولتا ہے۔ یعنی امام بخاری نے بھی اپنے والد کی اس بات پر مہر ثابت کر دی کہ واقعتاً یہ ان کی بات سچی ہے، جھوٹی نہیں ہے، کہ امام بخاری کے گھر میں نہ حرام کی کمائی آتی تھی، نہ کھائی جاتی تھی، نہ کھلائی جاتی تھی۔ جس کا باپ اتنا عظیم ہے اس کا بیٹا بھی اتنا ہی عظیم ہوگا، بلکہ اس سے بھی بڑا۔ چھوٹی عمر ہے، بینائی چلی گئی، امام بخاری آنکھوں سے نابینا ہو گئے، ماں بڑی پریشان تھی، رو رو کے دعائیں اللہ سے کر رہی۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ خواب میں آتے ہیں، یا حاضی، اے اللہ کی بندی، قد رد اللہ بصر ابنک، خوش ہو جا، رب جلیل نے اپنا کرم کرتے ہوئے تیرے بیٹی کی بینائی واپس لوٹا دی ہے۔ کس وجہ سے؟ بکثرت دعائک، تیری دعاؤں کی کثرت کی وجہ سے، بکثرت بکائک، اللہ کے سامنے بہت زیادہ گڑ گڑانے کے نتیجے میں اس کی بینائی، اس کی نگاہ واپس کر دی ہے۔ سیرت سازی کہاں سے ہو رہی ہے؟ گھر سے ہو رہی ہے۔ کیسے ہو رہی ہے؟ باپ لقمہ حلال پیٹ میں ڈال رہا ہے اور ماں اللہ کے حضور گڑ گڑا رہی ہے، جو عابدہ، زاہدہ، متقیہ اور بڑی ہی فاضلہ خاتون تھی ان کی والدہ محترمہ۔ آج اس تقریب میں والدین بھی آئے ہوئے ہیں، اللہ سب کا آنا قبول بھی فرمائے اور مبارک بھی فرمائے۔ کچھ کے بچے آج سند لے کے جائیں گے، مزید انہوں نے پڑھنا ہے، اور جو چھوٹی کلاسوں میں ہیں انہوں نے اور آگے بڑھنا ہے۔ جو باپ آئے ہوئے ہیں، میں اللہ کے لیے آپ کو کہتا ہوں، کوشش اس بات کی کرو کہ اولاد کے پیٹ میں لقمہ حلال ڈالنا ہے۔ جو مائیں بہنیں آئی ہیں وہ کثرت سے دعائیں کریں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ کیسے ممکن نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں ایک ہی امام بخاری آئے۔ ہم گارنٹی کے ساتھ اور دعوے کے ساتھ اگر یہ کہہ دیں کہ جناب میرے مال میں، میری کمائی میں ایک بھی روپیہ، ایک بھی آنا اور ایک بھی پیسہ حرام کے مال کا نہیں ہے، اور مائیں بھی اپنی اولاد کے لیے اللہ کے حضور رو رو کے دعائیں اور کریں اور کرنی چاہیے۔ علماء دن بدن دنیا سے کوچ ہو رہے ہیں، علم اٹھ رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین اپنی اولاد کی سیرت سازی، کردار سازی اپنی حلال کمائی سے اور مائیں اپنی پرخلوص دعاؤں سے کریں۔ پھر آپ نتیجہ دیکھیں کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب، کہتے ہیں کہ مجھے شوق اور ذوق حفظ حدیث کا کب پیدا ہوا؟ جب میں خود چھوٹے
درجے کے اسکول میں پڑھتا تھا، حفظ کرتا تھا، مکتب میں پڑھتا تھا، جسے ہم کہتے ہیں طفل مکتب۔ امام بخاری طفل مکتب تھے، حدیثیں حفظ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام داخلی کی مجلس کے اندر آئے، وہ حدیث پڑھا رہے تھے، سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم، تو یہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ عدی ابن حاتم، زبیر ابن ابی حاتم عن ابراہیم، تو وہ تھوڑا سا بھڑک اٹھے کہ بچے کیا بات کر رہے ہو؟ کہا سند تو اسی طرح ہے۔ تو جا کے ذرا اپنے اصلی نسخے سے دیکھ لیجئے۔ وہ گئے، واپس پلٹے، کہا کیا کہا ہے تم نے، کیسی ہے سند؟ کہا اس طرح ہے۔ انہوں نے اپنے اصلی نسخے سے اس کی تصحیح فرمائی، اور پوچھنے والوں نے جب پوچھا کہ بخاری تو یہ تو بتا تیری عمر اس وقت کتنی تھی تو جب اتنے بڑے محدث کی سند کی گرفت کر رہا تھا؟ کہا میری عمر اس وقت 11 برس تھی۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک، سیدنا وکیع، بڑے بڑے جلیل القدر محدثین ہیں، اور عبداللہ بن مبارک خالی محدث نہیں، مجاہد بھی تھے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، ہر محدث مجاہد ہوتا ہے، ہر مجاہد ضروری نہیں کہ محدث بھی ہو، لیکن محدثین کی فہرست اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایسے ہی محدثین کو مجاور بنا کے پتہ نہیں کیا کیا بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، کوئی ایک بھی محدث ایسا نہیں جو مجاہد نہ ہو۔ اور عبداللہ بن مبارک صلیبیوں کے خلاف جب برسرے پیکار تھے، تلواریں چنگاریاں اڑا رہی تھیں، اور اس وقت نیزوں کی برسات ہو رہی تھی، عبداللہ بن مبارک نے اس وقت یہ حدیث روایت کی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ البرکۃ مع اکابرکم، کہ لوگوں برکتیں تمہارے بڑوں کے ساتھ ہیں۔ تو ان کی جتنی بھی کتابیں تھیں امام بخاری حفظ کر چکے تھے، اور اہل الرائے ان کے عقائد و نظریات کو بھی حفظ کر چکے تھے۔ ایسے نہیں امام بخاری نے بخاری کے اندر قال بعض الناس، اہل الرائے کا وہ رگڑا نکالا ہے بغیر نام لیے۔ کتنی عمر ہوگی؟ 16 برس عمر تھی جب عبداللہ بن مبارک کی اور وکیع کی کتابوں کو آپ حفظ کر چکے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آپ خود کہتے ہیں کہ میں نے 1080 لوگوں سے احادیث نقل کی، کتبت عن 1080 نفسا لم اکتب الا صاحب الحدیث۔ 1080 لوگوں سے میں نے حدیث لکھی ہے، پڑھی ہے، سنی ہے، اور 1080 اشخاص اور افراد میں سے کوئی بھی غیر محدث نہیں تھا، سارے کے سارے محدثین تھے۔ لم اکتب الا عمن قال الایمان قول وعمل۔ حدیث بھی اس سے لکھی ہے جو محدث تھا، اور محدث بھی ایسا کہ جس کا یہ عقیدہ تھا کہ الایمان قول وعمل، کے ایمان جو ہے یہ قول اور عمل دونوں کا نام ہے، ایک چیز کا نام نہیں، خالی زبانی زبا خرچ اور اقرار کا نام نہیں۔ یہ صورتحال ہے امام بخاری کی۔ اور انہوں نے جب یہ کہا ہے کہ میں نے احادیث جو ہیں یہ محدثین سے لکھی ہیں، اور اس کتاب بخاری شریف جس کے نام میں لفظ المختصر بھی ہے، الجامع تو وہ ہو گئی نا کہ جس کے اندر 8 بنیادی مضامین، الصحیح وہ ہو گئی جس کے اندر ساری صحیح، المسند وہ ہو گئی کہ جو باسند ہے، المختصر وہ ہے
کہ جس کے اندر صحیح روایات اگر لمبی ہیں تو ان کے مختلف ٹکڑے مختلف مقامات پر امام بخاری لے کے آئے ہیں، اور ایک المختصر کا معنی میں یہ بھی سمجھا ہوں کہ بہت بڑا صحیح احادیث کا ذخیرہ تھا، ان میں سے امام بخاری اختصار کر کے لے آئے ہیں وہ احادیث جو ان کی شروط پر پوری اترتی۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ یہاں طالب علموں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے کوئی بھی حدیث اس بخاری کے اندر نہیں لکھی الا اغتسلت، اس سے پہلے میں نے غسل کیا، وصلیت رکعتین، اور 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد فرمایا کہ میں نے استخارہ کیا، اور اس کے بعد کیا کیا ہے، وتیقنت صحتہ، میں نے پھر اس روایت کے اوپر اس کی صحت کے اوپر اطمینان کیا۔ طالب علموں کے لیے یہ بات ہے، عام لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے کہ طالبان علوم نبوت، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے طالب علم، حدیث کو پڑھنے پڑھانے والے لوگ، سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ جسمانی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ آ کے بغل گیر ہو تو اس کو ناک ہی اور سانس ہی اپنی بند کرنی پڑے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتا تھا، انہیں اپنے جسم کی صفائی کا اہتمام، اور پھر 2 رکعت نماز ادا کرتا تھا، تعلق باللہ۔ یہ طریقہ تھا امام بخاری کا، یہ سیرت ہے امام بخاری کی۔ اس کے بعد پھر کیا ہے، استخارہ، ما خاب من استخار وما ندم من استشار۔ اس کے بعد جو چیز لا رہے ہیں اس کے بارے میں یقین کیا ہے کہ کیا یہ لانے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے، سندن اور متن، اپنی سند کے اعتبار سے اور اپنے متن کے لحاظ سے۔ اس میں طالبان علوم نبوت کے لیے سبق ہے، درس ہے۔ پہلی بات میں نے والدین کے لیے کی ہے، یہ بات طالب علموں کے لیے کہ اپنی جسمانی صفائی کا بھی خیال رکھنا، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا، اس کے ساتھ ساتھ استخارہ بھی تعلق باللہ، اس میں ندامت اور خسارے سے، خجالت سے بچنا ہے تو استخارہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کام آپ کرنے لگے نا، کوئی بھی کام کرنے لگے پہلے یقین کریں کہ اس کا فائدہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ تھا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، صورتحال کیا ہے، امام بخاری علماء کرام بیٹھے، کون سی پہلی حدیث لے کے آئے ہیں، انما الاعمال، نیت سے بات شروع کی ہے نا۔ اگر ہم سیرت امام بخاری دیکھیں کہ امام بخاری کی اپنی نیت کیسی اور کیا ہوا کرتی تھی۔ آپ کا تجارتی سامان آیا، قافلہ آیا، ایک پارٹی آئی، 5000 درہم آپ جناب ہم سے لے لیں، پروفٹ، نفع۔ انہوں نے کہا کل بتائیں۔ رات کو نیت کر لی کہ سامان مال اسی پارٹی کو دینا، اگلے دن دوسری پارٹی آئی، 10,000 درہم نفع لے لیں، تو آپ جناب یہ سامان ہمیں دے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ 5,000 پرافٹ والوں کو دینا ہے، 10,000 والوں کو نہیں دینا۔ وجہ کیا ہے؟ انی نویت البارحہ ان ادفعها الى الاولین فدفعها الیہم۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے گزشتہ رات ہی نیت کر لی تھی کہ جنہوں نے 5,000 درہم پروفٹ کہا ہے یہ مال میں نے ان کو دینا ہے، اس کے بعد اگر 10 بھی مل رہا ہے اس لیے نہیں دیا۔ لا احب ان انقض نیتی، امام بخاری نے کہا کہ میں اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا، جو نیت کی تھی میں اس کو 10,000 پروفٹ کے لیے نیت ہی توڑ ڈالوں اور نیت کو ہی خراب کر بیٹھوں۔ اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی کتاب میں یہ روایت لے کے آئے، انما الاعمال بالنیات۔ اس میں ہم لوگ اور آج کی اس مجلس کے اندر تاجر بھی بیٹھے ہیں، والدین کے لیے بھی بات ہوئی ہے، طالب علموں کے لیے بھی ہوئی ہے، تاجروں کے لیے بھی ہے کہ سیرت امام بخاری سننے کے لیے آئے ہیں تو سنیں کہ جب آپ نیت کر لیں کہ میں نے اتنے پروفٹ پر فلاں پارٹی کو یہ چیز دے دینی ہے، تو پھر اپنی نیت کے اوپر پکے رہنا چاہیے، پھر نیت کو تبدیل نہیں کرنا۔
نفع اور خسارہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ رزاق کون ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ امام بخاری نے کہا کہ میں نے یہ پسند ہی نہیں کیا کہ میں اپنی نیت کو توڑ دوں۔ اگر انہوں نے یہ حدیث اپنی بخاری کے اندر درج کی ہے تو ان کی اپنی نیت بڑی اعلیٰ اور بڑی بلند تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو طالبان علوم نبوت، آپ بھی یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اپنی نیت کو جو نیک کام کے لیے آپ نے کی اس نیت بیکار بند رہنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انسان ایک نیت کر رہا ہے اس میں خود کو نفع کم ہو رہا ہے، دوسرے کو نفع زیادہ ہو رہا ہے، تو اللہ کی قسم ہے جو نفع مالی اور مادی شکل میں میری جیب میں آ رہا ہے وہ نفع وہ بہت معمولی، حقیر اور چھوٹا ہے، اور میں نے اپنی نیت پر کاربند رہتے ہوئے اگر دوسرے کو فائدہ پہنچا دیا ہے تو اللہ کی قسم ہے اصل پروفٹ تو وہی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی نیت پر کاربند رہتے ہوئے جب یہ فیصلہ کیا ہوگا اور لوگوں نے جب یہ سنا ہوگا تو ان کے دل میں امام بخاری کی عزت، احترام اور وقار میں کتنا اضافہ اور ان کے لیے کتنی دعائیں نکلی ہوں۔ اور آج امام بخاری صدیاں گزر گئیں، دنیا سے چلے گئے، آج بہاولپور جامعہ محمدیہ میں امام بخاری کا ذکر اور بخاری کی کلاس اور بخاری کے اوپر درس حدیث جناب ہو رہا۔ عزت اور شرف، چرچے اور غلبے صاحب کردار لوگوں کے ہوتے ہیں جو آج ہو رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے فقیہ گر بنایا، فقیہ گر بنایا، وہ اپنی کتاب میں کتاب الجہاد بھی لائے، مغازی بھی لائے، سارا کچھ۔ تو ان کی اپنی صورتحال کیا تھی اگر اس تناظر میں ہم دیکھیں کہ امام بخاری کی سیرت کیا کہہ رہی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ زبردست شاہ سوار تھے، تجربہ کار، نشانہ باز تھے، اور امام بخاری اعدوا لهم ما استطعتم من قوت ومن رباط الخیل پر عمل کرتے ہوئے چاق و چوب بند ہمہ وقت رہتے تھے۔ بلکہ میں نے تو شیخ محمد بن صالح العثیمین ملا بھی ہوں، گیا بھی ہوں، دیکھا بھی ہے، یہ خصوصیات، یہ خوبیاں مجھے ان میں بھی نظر آئی۔ بہترین تیراک بھی تھے، گھوڑ سوار بھی تھے، نشانہ باز بھی تھے، حافظ الحدیث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، داعی بھی تھے، مبلغ بھی تھے، مدرس بھی تھے۔ ایک دفعہ ان کے وراق نے، ان کے کاتب نے، جو ان کا پرسنل اور پرنسپل سیکرٹری تھا، کتاب تفسیر کے اوپر کام ہو رہا تھا تو امام بخاری سیدھا لیٹ گئے۔ وہ کہنے لگے جی بغیر فائدے کے تو آپ نے کہا میں کوئی کام نہیں کرتا، تو کیا فائدہ اس طرح لیٹنے سے؟ انہیں کہا لیٹا اس لیے ہوں کہ یہ سرحدی علاقہ ہے، اللہ نہ کرے اگر دشمن کا حملہ ہو جائے تو جسم میں تھکاوٹ نہیں، چاق و چوب بند ہونا چاہیے۔ میں نے اس لیے تھوڑی دیر لمبا لیٹ کے آرام کیا ہے کہ اگر ان سے مقابلہ کرنا پڑے تو امام بخاری پھر آگے آگے بڑھ رہا ہو، پیچھے سستی سے نہ بیٹھا ہو۔ نشانہ بازی کے لیے بھی نکلتے تھے۔ ان کے وراق کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جناب، دو دفعہ کہتے ہیں نشانہ خطا ہوا زندگی میں، ان میں سے ایک مرتبہ وہ حمید بن اخضر کے پل پہ جا کے لگا، کیل کو جا کے لگا، میخ کو جا کے لگا، پل کو نقصان پہنچا، تو جناب ان کے پاس بھیج دیا اپنے سیکٹری کو کہ جائیے ان کو کہیے کہ ہم خسارہ پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب وہ گئے، جا کے امام بخاری کا سلام پیش کیا اور کہا کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم جناب آپ کا خسارہ پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہتا یہ تو ایک پل ہے جس کو نقصان پہنچے، جا کے امام بخاری کو میرا سلام کہنا اور کہہ دینا حمید بن اخضر کہہ رہا ہے ان جمیع ملکی لکل فداء،
آپ ایک پل کی بات کرتے ہیں، حمید ابن اخضر کا سارا مال و متاع امام بخاری پہ قربان ہے۔ اور آج بھی یہ منظر ہے، کیا علماء کے آگے لوگ پلکیں نہیں بچھاتے، عزتیں نہیں کرتے، دسترخوان وسیع نہیں کرتے؟ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ اسی علم کی وجہ سے جو قال اللہ اور قال الرسول کا ہم علم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، اسی وجہ سے آج عزت ہے، شرف۔ امام بخاری کے لیے اگر وہ کہہ سکتے ہیں کہ ان جمیع ملکی لکل فداء، تو بخاری پڑھنے والوں آج اس گئے گزرے دور میں، مہنگائی کے دور کے اندر بھی لوگ سارا کچھ آپ کے لیے لٹانے کو تیار ہیں، لہٰذا نظر رب کے خزانوں پہ ہونی چاہیے، تاجروں کی جیبوں پہ نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں استاد بٹھا دیں، جس جگہ بٹھا دیں، یہ مت دیکھیے سہولیات کم ہیں یا زیادہ ہیں، جناب یہاں گیزر ہے، ہیٹر ہے، اے سی ہے، فلاں ہے، ڈگا ہے، یا نہیں ہے، جم کے بیٹھ جاؤ۔ جنگل میں بھی بٹھا دیے جاؤ تو بیٹھ جاؤ، اللہ کی قسم ہے منگل بنانا رب کا کام ہے۔ امام بخاری خوش ہو گئے یہ بات سن کے کہ انہوں نے جناب صرف معاف ہی نہیں کیا، درگزر ہی نہیں کیا، بلکہ اتنی بڑی بات کہہ دی۔ امام بخاری خوش ہو گئے۔ جب خوش ہوئے 300 درہم اپنے غریب طلباء میں اور لوگوں میں خرچ کر دیا، بانٹ دیا، صدقہ کر دیا۔ جہاں 300 درہم بانٹا ہے وہاں 500 احادیث روایت بھی کر دیں، خوشی میں مالی بھی صدقہ کیا اور علم کا صدقہ بھی کیا، دونوں کیے۔ اے علماء امت تیار ہونے والوں، میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں، آپ اپنے اندر یہ عادت پیدا کر لیجئے جو سیرت امام بخاری سے بھی ہمیں ملتی ہے، محمد بن اسماعیل البخاری سے ملتی ہے، اور ان سے پہلے تو خود محمد الرسول اللہ سے ملتی ہے۔ اپنی جیب سے خرچ کرنے کی عادت آپ ڈال لو۔ آپ 1000 روپیہ اللہ کے راستے میں دیں گے، لوگ کروڑوں آپ کو دیکھ کے اللہ کے راہ کے اندر دیں گے۔ آپ کے 1000 میں دیے ہوئے میں اللہ اتنی برکت پائے گا اور اتنی ترغیب ہوگی۔ اور امام بخاری نے یہی کام کیا، ماہانہ 500 درہم بانٹ دیتے تھے، تقسیم کر دیتے تھے۔ پیسہ ہوتا تھا تو یہ عالم تھا تقسیم کرنے کا۔ اور اگر آپ اپنے استاد کے ہاں گئے ہیں تو پیسہ ہی نہیں رہا پاس، تو کیا کہتے ہیں؟ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو کہتے ہیں میں نے کیا کیا؟ جعلت اتناول الحشیش، پتے درختوں سے توڑ توڑ کے امام بخاری نے وہ کھائے ضرور ہیں مگر کسی کے آگے ہتھیلی نہیں پھیلائی اپنی ذات کے لیے۔ یہ وہ استغنا ہے جس کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ان کی صورتحال تھی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عزت عطا کی، شرف عطا کیا، وقار دیا۔ بصرہ میں جب گئے تو محمد بن بشار جو خود بہت بڑے محدث تھے کہنے لگے الیوم دخل، آج کون آ رہے ہیں؟ سید الفقہاء، فقہاء کے سردار آ رہے ہیں، جنہیں شرق و غرب اور شمال و جنوب اور عرب و عجم کے فقہاء اور محدثین نے یہی کہا ہے کہ امیر المؤمنین فی الحدیث۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ جتنے بھی اعزاز ہیں ان کے پیچھے محنت ہوتی ہے، ان کے پیچھے کردار ہوتا ہے۔ جب کردار ہوتا ہے تو پھر بڑے بڑے نام ملتے ہیں۔
صرف آپ کی ذات کو ہی نہیں، آپ کے کام کو بھی اللہ نے شہرت دی ہے، عزت دی ہے، اور تلقی بالقبول، اللہ نے قبول عطا کیا ہے، اتنا بڑا قبول کہ انہوں نے جو ذخیرہ احادیث جمع کیا، سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کتاب البخاری، قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ بخاری کے بعد کس کا درجہ آتا ہے؟ امام مسلم کی صحیح کا۔ امام مسلم ملاقات کے لیے آئے، جو شاگرد خاص ہیں امام بخاری کے، اور بخاری شریف کے بعد اگر صحیح ترین کتاب تو وہ مسلم ہے۔ امام مسلم ملاقات کے لیے آئے، فقبل بین عینی، آ کے امام بخاری کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہنے لگے دانی اقبل رجلیک، مجھے اجازت دیجئے۔ امام مسلم کہہ رہے ہیں بخاری کے بعد جن کی کتاب کو صحیح ترین قرار دیا جاتا ہے، پیشانی کو چوما اور کہا مجھے اجازت دیجئے میں آپ کے قدموں کی قدم بوسی کر لوں، مجھے اجازت دیجئے۔ یا استاذ الاستاذین وسید الفقہاء وطبیب فی الحدیث، کہا مجھے اجازت دیجیے میں آپ کی قدم بوسی کروں، آپ استادوں کے استاد ہیں، آپ فقہاء کے سردار ہیں، آپ امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام مسلم کہہ رہے ہیں۔ اور حدیث کی ظاہری اور خفیہ کمزوریوں کے ڈاکٹر اور طبیب، مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کی قدم بوسی کروں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کے اساتذہ، ان کے شاگرد اور ان کے ساتھیوں نے بے شمار اقوال پیش کیے ہیں جو سونے کے پانی سے لکھنے والے ہیں، لیکن مجھے جو دیا گیا وقت ہے وہ اس سے میں تجاوز نہیں کرنا چاہتا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے فضیلت الشیخ برادر مکرم شیخ عبداللطیف صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کو قاری ابو حمزہ صاحب بیٹھے ہیں، باقی تمام اساتذہ مبارکباد کے مستحق، اور فضیلت الشیخ حضرت علامہ پروفیسر حافظ عبد الرحمن مکی حافظہ اللہ تعالی، خلف الرشید پروفیسر حافظ عبداللہ صاحب بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی مبارکباد، محترم کرنل شفیق صاحب امیر جماعت اہل حدیث بہاولپور اور ان کے تمام رفقاء اور علماء، سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ اسٹیج پر فضیلت الشیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ عبد الغفار المدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی بھی موجود، اور ان کی موجودگی میں نے کچھ یہ رتب اللسانی کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ بیان کرنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔